بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہر طرح کی پریشانیوں سے بچائے، آمین۔ کل کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا اچھی نیت سے کوئی درخت اگانا یا کھیتی وغیرہ کرنے کا ثواب، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے کا ثواب۔ اس میں آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاؤں گی۔ صدقے کے بارے میں احادیث مبارکہ ذکر کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر روز دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ عز و جل، خرچ کرنے والے کو جزا عطا فرما۔ ایک کہتا ہے کہ خرچ کرنے والے کو جزا عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ عز و جل، اپنا مال روک کر رکھنے والے کا مال ضائع فرما۔ دوسرا کیا کہتا ہے؟ اپنا مال روک کر رکھنے والے کا مال ضائع فرما۔ دوسری حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ایک فرشتہ کہتا ہے، جو آج قرض دے گا کل اسے بدلہ دیا جائے گا، جو آج قرض دے گا کل اسے بدلہ دیا جائے گا۔ اور دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ عز و جل، خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما اور اپنے مال کو روک رکھنے والے کا مال ضائع فرما۔ نیکسٹ حدیث حضرت سیدنا ابو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں پہلوؤں میں دو فرشتے ندا کرتے ہیں، یعنی آواز کرتے ہیں، اے اللہ عز و جل، جو خرچ کرے اسے جزا عطا فرما، اور جو اپنے مال کو روک کر رکھے اس کا مال ضائع فرما۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا، تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا، اور فرمایا، اے اللہ عز و جل کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اے اللہ عز و جل کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ دن رات مسلسل خرچ کرنے سے بھی ان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب سے اس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے خرچ کر رہا ہے، بے شک اس سے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اس کا عرش پر پانی تھا اور میزان اس کے دست قدرت میں ہے، جسے وہ جھکاتا اور بلند کرتا۔ نیکسٹ حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، بخیل اور سخی کی مثال ان دو آدمیوں کی مثال کی طرح ہے، جن پر سینے سے پسلی کی ہڈی تک لوہے کی زرہ ہے، تو سخی جب خرچ کرنے لگتا ہے تو وہ زرہ اس کے پورے جسم پر کشادہ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو چھپا لیتی ہے، اور حتیٰ کہ اس کے اثر کو بھی مٹا دیتی ہے۔ جبکہ بخیل جب خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کڑی کا ہر خلقہ اپنی جگہ پیوست ہو جاتا ہے، اور وہ اسے کشادہ کرنا چاہتا ہے مگر وہ کشادہ نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوست تین ہیں۔ ایک دوست کہتا ہے، میں تیری قبر میں جانے تک تیرے ساتھ ہوں۔ یہ احباب و رشتہ دار ہیں، اور یہ جو پہلے دوست میں آتے ہیں یہ کیا ہیں کہ احباب و رشتہ دار ہیں آپ کے۔ اور دوسرا دوست کہتا ہے، جو کچھ تو نے دے دیا وہ تیرا ہے، اور جو روک لیا وہ تیرا نہیں، یہ تیرا مال ہے، یہ جو کچھ تو نے
دے دیا وہ تیرا ہے اور جو روک لیا وہ تیرا نہیں. تیرا سے مراد یہاں مراد ہے. اور ایک دوست کہتا ہے کہ تو جہاں داخل ہوگا، جہاں سے نکلے گا، میں تیرے ساتھ رہوں گا. یہ تیرا عمل ہے. تو وہ بندہ کہے گا اے اللہ عز و جل کی قسم، تو ان تینوں میں سے میرے لیے سب سے آسان تھا. نیکسٹ حدیث کی طرف آتے ہیں. حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں شہنشاہ پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا، رب کعبہ کی قسم، وہی لوگ خسارے میں ہیں. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیٹھ گیا، لیکن میں ابھی ٹھیک سے بیٹھ نہ پایا تھا کہ اٹھ کھڑا ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کون سے لوگ خسارے میں ہیں؟ فرمایا، جو بہت مالدار ہو، سوائے اس شخص کے جو اپنے سامنے آگے پیچھے دل کھول کر اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرے، مگر ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں. نیکسٹ حدیث حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حسن و اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، حالت فکر میں مرنا اور مالدار ہو کر نہ مرنا. میں نے عرض کیا، میں ایسا کس طرح کر سکتا ہوں؟ کیا فرمایا؟ اے بلال، حالت فکر میں مرنا اور مالدار ہو کر نہ مرنا. میں نے عرض کیا، میں ایسا کس طرح کر سکتا ہوں؟ ارشاد فرمایا، جو رزق تجھے حاصل ہو اسے مت چھپا، اور اگر تجھ سے سوال کیا جائے تو منع نہ کر. تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایسا کیوں کر سکتا ہوں؟ فرمایا، یا یہ کر لو یا جہنم لے لو. یہ حدیث مبارکہ تھی. بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے کا ثواب، یہ سب اس کی حدیث تھی. ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف جاتے ہیں کہ شوہر کا جو مال ہے بعد اجازت صدقہ کرنے والی عورت کا ثواب. اس کے ریلیٹڈ 2-3 حدیث ہم ڈسکس کرتے ہیں. حضرت سیدنا عمرو بن شعیب اپنے والد اور وہ ان کے دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے شوہر کے گھر سے صدقہ کرتی ہے تو اسے ثواب ملتا ہے، اور اس کے شوہر کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے، اور ان میں سے ایک کا ثواب دوسرے کے ثواب میں کچھ کمی نہیں کرتا. شوہر کو کمانے کا اور عورت کو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے شوہر کے گھر کے اناج میں سے جھگڑا کیے بغیر کچھ خرچ کرتی ہے، جب عورت اپنے شوہر کے گھر کے اناج میں سے جھگڑا کیے بغیر کچھ خرچ کرتی ہے تو اس نے جو خرچ کیا اسے اس کا ثواب ملے گا، اور اس کے شوہر کو کمانے کا ثواب ملے گا. عورت نے جو خرچ کیا اسے اس کا ثواب ملے گا، اور شوہر کو کس کا؟ کمانے کا ثواب ملے گا. اور خزانچی کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، اور ان سے کوئی بھی دوسرے کے ثواب میں کچھ کمی نہ کرے گا. مطلب سب کو برابر ثواب ملے گا، کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ تھا آج کا ٹاپک ہمارا. مجھے امید ہے کہ آپ سب کو انفارمیشن ملی ہوگی اور سمجھ آئی ہوگی. ٹھیک ہے، میں اجازت چاہوں گی. میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.